روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل اردو لو سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام الوینا ہے، میں 20 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں فرسٹ ایئر کی سٹوڈنٹ ہوں۔ کالج میں لڑکیاں مجھے بہت ساری ویڈیوز دکھاتی تھیں جن میں ایسے منظر ہوتے تھے جنہیں دیکھ کر ہم سب بے چین ہو جاتی تھیں، جس کے بعد میں فوراً واش روم چلی جاتی۔ میرے دل میں بھی وہ ساری خواہشات ابھرنے لگیں۔ میں نے جیسے ہی کالج ختم کیا تو فوراً اسے میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ذہن میں وہ سارے لمحات گزر رہے تھے جو میں کالج میں ویڈیوز میں دیکھا کرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور پھر اس نے آتے ہی میرے ساتھ میں بیڈ کی ایک سائڈ پر پھیم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ڈر سے ہی مر جاؤں گی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا شاید کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک ظالم انسان ملے گا۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ چچا چچی نے ہی پالا تھا۔ اور اس کے بعد ایک شفاق انسان سے میری شادی کر دی، جس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد تم کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آؤ گی۔ میں یہ 3 لڑکی تھی، میرا آگے پیچھے اور کوئی نہیں تھا، اور اوپر سے میرا شوہر کا رویہ بھی بہت برا تھا کہ رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے کیونکہ میں جانتی تھی میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ غریبوں کے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ انہیں ایک سہارا مل جائے۔ وہ شخص 35 سال کا لگ رہا تھا لیکن میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد دیکھا تھا۔ جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا لے گیا تو اسی وقت اس نے مجھے برقع پہنایا ہوا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت کو کون خرید رہا ہے۔ بہرحال نہ روتے دھوتے گاڑی میں بیٹھی اور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ گھر ایک اچھے پوسٹ کے علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا گھر تھا جہاں پر میرا شوہر اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا تم اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا۔ میں نے چاروں طرف سے کمرے کو دیکھا۔ کمرے کا فرنیچر بہت خوبصورت تھا، پورے کمرے سے پھولوں کی مہک آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے اب تک ساری زندگی محرومیاں ہی دیکھی تھیں۔ میری ذہن میں یہ تھا یہاں پر میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد میرا شوہر جب کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، اس کے نئے نقش بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور باری برکت موجود تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ بہرحال یہ میری قسمت میں تھا اور قسمت کا لکھا کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ میرے ماں باپ تو تھے نہیں جو میرے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرتے۔ میرے چچا نے مجھے صرف میرے شوہر کی تصویر دکھائی اور میری رضامندی پوچھی۔ میں شریف گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ ہاں کر دی، لیکن تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ اب شادی ہو گئی ہے اور اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے ان سے قبول کر لینا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی محبت ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک ظالم انسان ہے۔ شادی کی رات میرے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور جیب سے بیٹری نکال کر پینے لگا۔ میں بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بے باک نظریں میرے پورے وجود پر گزر رہی تھیں۔ میں اس وقت بے حد کنفیوز ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ میرا شوہر تھا، لیکن جس انداز میں وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس سے شوہر والی کوئی بھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ ٹیڑھی پیتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا لڑکی اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا کہ یہ کس طرح کا اثر ہوا تھا۔ جو میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، بجائے میرے پاس بیٹھنے کے، میرے ساتھ پیار کی باتیں کرنے کے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکبر واضح تھا جسے دیکھ کر میں مزید گھبرا گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں
گئی تھی جب میرے شوہر نے دوبارہ سے سخت لہجے میں کہا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ اپنا دوپٹہ اتارو۔ میں گھبرا کر اپنے دوپٹے سے پنڈے اتارنے لگی۔ خوف سے میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سامنے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس قدر عجیب تھیں کہ مجھ پر اور زیادہ وحشت طاری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری شرم میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اسے کہنے لگا اپنے دن رات بھی اتار دو۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام زیورات اتار کر رکھ دیے، لیکن اس کے بعد جو اس نے مجھے حکم دیا میں نے فوراً انکار کر دیا اور بیگ سے اٹھ کر گئی۔ میرے انکار پر میں نے شوہر کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا تم نے سنا نہیں میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا تیکھا لہجہ سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، جس پر میرے شوہر نے غصے سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا حشر کروں گا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ بس ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار کر کہا اپنی اوقات کیوں بھول گئی ہے؟ میں تجھے جہاں سے اٹھا کر لایا ہوں وہاں تیری اوقات کچھ بھی نہیں تھی۔ تیرے چچا نے تجھ سے جان چھڑوائی ہے۔ اگر تو نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا اس قدر شفاق لہجہ میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر گیا۔ مجھے اپنے شوہر سے پہلے ہی رات کو اس رویے کی امید نہیں تھی۔ میں گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹ گئی تو اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس نے غصے سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے، اس کی بہت منتیں کی کہ مجھ سے ایسے کام مت کرواؤ، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں میں تم سب عورتوں کو، تمہارے بھی کئی بارہوں کے تم جب کالج جاتی تھی تو تم نے بھی بہت سے مردوں کو پیچھے لگایا ہوگا اور ان کے دل بہلائے ہوں گے، تو کیا تم یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے نہیں کر سکتی؟ تمہیں کہاں سے اٹھا کر لایا ہوں جہاں پر تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، اس لیے تمہارے لیے یہی سب بہتر ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو۔ میں حیران ہوں، پریشان ہو گئی۔ میں ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی، میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور ہمیشہ پردے میں رہی۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کالج میں جو لڑکیاں مجھے رکھتے نہیں کرتی، لیکن سب لڑکیاں بھی بری نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو اپنی عزت کی پرواہ بھی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کرتی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میری گردن پر اول محسوس کر دی اور مجھ سے کہنے لگا میں تمہاری کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، فٹافٹ سے اپنے کپڑے اتار۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر رکھ دیا۔ میرا شوہر میاں بیوی کے پاس رشتے کی دھچیاں تو کہہ رہا تھا، میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے، لیکن یہ میرا شوہر کیسا تھا جو مجھے بچا کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ بھی یوں جیسے میں فوراً اسے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میری اتنی قسمت اچھی نہیں تھی۔ 2-3 قدم بڑھا کر ہی اس کے شخص نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں واپس لایا۔ میں رونے چیخنے لگی، مجھے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میرا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ماچس نکال لی۔ میں نے جو شادی کا لال جوڑا پہن رکھا تھا اس کو آگ لگا دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا لباس اسی طرح سے جلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بھی ساتھ جلنا شروع ہو جاتی میں نے فوراً اسے اپنے کپڑے اتار دیے اور خود پر ایک چادر اوڑھ لی۔ میری بے بسی کو دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ صبح جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے کہا اس نے کچھ کپڑے ہیں جنہیں پہن کر تم باہر آ جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس کا لہجہ حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں کچن میں داخل ہوئی، پہلے پورے کچن کو صاف کیا اور پھر ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی۔ میں نے فوراً اسے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کچن میں ہی
हड्डी कटे नाश्ते किया और फिर सफाई की। मेरा शौहर नाश्ता करके किचन में आ गया। उसके आते ही मुझ पर खौफ तारी हो गया और वो मेरे पास आकर कहने लगा, चुपचाप जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पूरे कमरे को आग लगा दूंगा। ये सुनकर मेरी सांसें बंद होने लगी। उसके बाद वो किचन से बाहर निकल गया। जब मैं किचन से बाहर आई तो वो घर में नहीं था। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल खौफ से पिटने लगा। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसने जुल्म का निशाना बनाना ही था तो एक यतीम लड़की को ही क्यों, जो माँ बाप के जाने के बाद से आज तक बुलंद ही सहती रही है। बहरहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए, न जाने ये शख्स रात को मेरे साथ क्या करे। इसलिए मैं फौरन कमरे में गई और वही शॉपिंग बैग उठाया जिसमें वो मेरे लिए कपड़े लेकर आया था। उसे उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे के बाहर से ताला लगा हुआ था। घर की दीवार इतनी ऊंची थी और उस पर खारदार जालियां लगी हुई थीं जिन्हें मैं फुला भी नहीं सकती थी। मैंने पूरे घर में से एक ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश की जिससे मैं बाहर निकल सकूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी जगह ना मिली। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। रात हुई तो वो शख्स घर में दाखिल हुआ। मैं खौफ के मारे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे इससे बहुत खौफ आ रहा था। उसने आते ही कमरे का दरवाज़ा से खटखटाना शुरू कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे बड़े घसीटले अंदाज में कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो इलाज करूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम किसके साथ कमरे में बैठी हो? तुम्हारे साथ कौन है? ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जिस तरह का ये घर बना हुआ था उस घर में कोई उन्हें सकता नहीं, लेकिन उसने शायद ये इसलिए कहा था कि वो मेरे साथ खेल खेल रहा था। उसे पता था कि मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ और वो अगर मेरी इज्जत पर इल्ज़ाम लगाएगा तो उस इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दूंगी। मैंने उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए फ़ौरन उसे दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर रस्ते लगा। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए? जिस पर वो कहने लगा, ये तो मैंने तुझे दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा था, मुझे पता था दरवाज़ा बंद करके बैठी है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को उस शख्स ने रात हुई तो उस शख्स ने फिर वही मुतालबा किया, लेकिन इस बार मैंने इख्तलाफ नहीं किया क्योंकि मैं और मार नहीं खा सकती थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर भी कि वो शख्स कमरे से बाहर चला गया। उसने मुझे अभी तक छुपा नहीं था। अब ये रोज का मामूल बन गया। मुझे देखकर चाप करके निकल गया और उसके बाद पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक रात हमारे घर में चोर आ गए। मैं उसी वक्त गहरी नींद में सो रही थी। मुझे अचानक से कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। जब मैं गली से बाहर निकली तो मैंने देखा 3 लोग मेरे शोर को मार रहे थे। उनके साथ हाथ में असला भी था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन उसे अपने शोर के पास गई और उनसे कहने लगी, प्लीज़ मेरे शोर को कुछ मत करना। जिस पर चोर कहने लगे, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे शोर की जान बख्श दें तो घर में जो कुछ भी जेवर जो भी कुछ पड़ा है वो हमें ला कर दे दो। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में गई और जो कुछ भी हमारे पास पड़ा था मैंने सब कुछ ला कर उन्हें दे दिया और सब वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी और अपने शोर को देख रही थी कि कहीं उन्हें ज़्यादा चोटें तो नहीं आईं, क्योंकि चोरों ने उन्हें बहुत मारा था। उसके पूरे जिस्म पर जख्म थे। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। मैं उससे पूछने लगी कि वो घर में कैसे दाखिल हो गए। आपको गमले से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए पैसा जेवर कुछ भी अहमियत नहीं रखता। आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा शोर पहली बार मुझे एक ही नज़र में देखे जा रहा था, जैसे उसे मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो गई? मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे शोर हैं। मुझे आपकी परवाह होनी चाहिए, मगर मैं आपकी परवाह नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फ़ौरन से कमरे में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं पूरी रात खौफ में मुब्तला रही और यही सोचती रही कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो वो मेरे शोर के साथ ना जाने क्या करती।
بے شک میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی تھی۔ میں روزانہ اس کے لیے بہت اچھا کھانا بناتی، پورا دن گھر کے کام کر دیتی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ خود ہی نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر شنگین راج ہے، اس لیے میں تیار بالکل نہیں ہوتی تھی۔ میں بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اس رات کے بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ کچھ خاموش رہنے لگا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شوہر کو چائے کی طلب ہو رہی ہے، اس لیے میں نے ان کے کہنے کے بغیر نہیں چائے پکنے کے لیے رکھ دی، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، ایسا کرو تم جا کر آرام کرو، میں اپنی چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ تم سارے کام کر کے ہی کمرے میں جاؤ۔ ایسا پہلی بار تھا اس نے میرے ساتھ ایسے جملے استعمال کیے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا تھا۔ میں نے بہت بار انہیں چائے بنانے کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، جاؤ تم جا کر آرام کرو، آج تم ایسے بھی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات ہے واقعی حقیقت تھی کہ میں پچھلے دنوں سے گھر کے اتنے کام کر کے تھک گئی تھی اور تھکن کے آثار میرے چہرے پر واضح تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ پھر لیٹے لیٹے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ کیا آدمی مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے کہ وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں گئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ میرا شوہر زین نماز بچھا کر رو رہا تھا، جانے اسے کس بات کا غم تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ جو سلوک وہ میرے ساتھ کر رہا تھا وہ تو بالکل کہہ رہا تھا انسانی تھا۔ مجھے تو یہ تھا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، لیکن میں اس کے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیوں دور رہتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے خود سے ہلاک کیا اور کہنے لگا کہ تم جاؤ یہاں سے، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، میں نے عورتوں سے بہت بڑے دھوکے کھائے ہیں، اس لیے مجھے کسی بھی عورت پر اعتبار نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا جب میری ماں کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ میری بہن بھی بری تھی، وہ بھی کسی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اس لیے میں نے کبھی بھی شادی نہیں کی۔ لوگ مجھے تانے دیتے تھے۔ اس کے بعد میں نے تم سے شادی کی، لیکن مجھے عورتوں پر کبھی بھی یقین نہیں آیا، اس لیے میں نے کبھی بھی تم پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ لیکن جس دن چور گھر پر آئے تو میں نے تمہیں اپنے لیے اس قدر پریشان دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا تھا، تمہیں تو مجھے مروا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو چوروں کو سب کچھ دے دیا اور میری جان بھی بچائی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے اور مجھے اپنے رویے پر بہت شدید پچھتاوا ہوا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی تمہارے پاس آنے کی، کیونکہ جس قدر تم اچھی ہو میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اگر کوئی تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس میں میرے شوہر کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے بچپن سے ہی لے کر آج تک کو عورتوں کو انہیں دھوکے دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے انہیں مجھ پر بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے اچھے رویے کی وجہ سے میرے شوہر کا عورتوں پر اعتماد دوبارہ سے بحال ہو گیا اور آج ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔